السلام علیکم دوستو، میرا نام تاشفین ہے۔ آج میں آپ کو کچھ اپنی امریکہ کی، جب سے میں پاکستان سے امریکہ آیا ہوں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری امریکہ کی لائف کیسی گزری۔ جیسے میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوا ہے، میں 1990 میں امریکہ آیا تھا پاکستان سے، اور اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آیا تھا۔ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ میری فیملی آ رہی تھی ایز امیگرینٹس، اور میری ایج جو تھی تو وہ 18 سے اوپر تھی، تو آئی گیس اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنے کے لیے مجھے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا پڑا اس ٹائم پہ۔ لیکن اینی وے یہاں آ کے میرے والد صاحب نے میرے لیے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا، اور جب گرین کارڈ کے لیے اپلائی ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں ورک فورس میں آ گیا اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ مجھے میری پہلی جاب میرے انکل نے دی، وہ اونر تھے ایک آٹوموٹیو بزنس میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سمر میں آ کے میرے پاس آ کے کام کرو۔ بیسکلی میرا کام یہ تھا کہ ان کے بہت سے سٹورز تھے، اور میں وہاں پہ ایک سٹور سے دوسرے سٹور اور بہت سے وینڈرز کے ساتھ جا کے، اور پارٹس جو تھے گاڑیوں کے پارٹس، بریکس اور اس طرح کی اور چیزیں، وہ میں سپلائی کرتا تھا ان کی شاپس میں۔ تو وہ پہلی میری جاب تھی امریکہ کے اندر۔ میں نے بہت کچھ سیکھا اس میں۔ پہلے تو جاب ہوتی کیا ہے، کیونکہ میں نے پاکستان میں کبھی جاب نہیں کی تھی، میں 21 سال کا تھا جب میں یہاں آ گیا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ سیکھا کہ جاب کرنا کیا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو انسان سیکھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ میکینکس تھے، کبھی کبھی بہت رف ہوتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ رکھنا، دوستی کا ایٹیٹیوڈ رکھنا، اور اگر وہ کبھی کبھی خفا ہو جاتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، تو بھی اپنے آپ کو ایک کام کام انگلش کا جو کام ورڈ ہوتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے رکھنا۔ تو میں نے وہ اوور دا سمر وہ جاب کی 91 میں، اور پھر اس کے بعد مجھے وہاں کے شکاگو کے ایک بینک میں بہت اچھی جاب مل گئی ٹیلر کی۔ ان لوگوں نے مجھے کسٹمر سروس میں ٹرین کیا، منی ہینڈلنگ میں ٹرین کیا، اور ایک بہت ہی اچھی سوٹڈ بوٹڈ ٹائپ کی انوائرمنٹ تھی۔ بینک کا پروفیشنل جو تھا سیٹ اپ تھا، تو وہاں میں نے تقریباً 3.5 سال میں نے وہاں پہ کام کیا۔ اس میں پارٹ ٹائم سے فل ٹائم ہو گیا، پھر فل ٹائم سے سپروائزر ہو گیا، اور میرے نیچے کوئی 4 لوگوں کا سٹاف تھا وہاں پر، مطلب کافی سینئر لیول پہ میں آ گیا تھا وہاں پر۔ تو بہت کچھ سیکھا۔ میرا خیال ہے میری امریکہ کی لائف میں سب سے زیادہ جو بعد میں میرے کریئر میں جو چیزیں آئیں، میرے کام، وہ ساری ٹریننگز تھیں جو میں نے بینکنگ میں سیکھی، کیونکہ پیسے کو ہینڈل کرنا، ہر قسم کے مشکل کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنا، اور ایک ڈسپلن طریقے سے بینک کا خیال رکھنا، اس کو کھولنا، اس کو بند کرنا، والٹ کھولنا، پیسوں کی جو ہے وہ کیش کی ریکنسیلیشن جو کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہونے چاہیے جو کمپیوٹر میں درج ہیں، آڈٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ میں نے سارا سیکھا۔ پھر اس کے بعد مجھے موٹرولا میں ٹیکنیکل رول ملا، جو ہمیشہ میں چاہتا تھا کہ میں ٹیکنیکل سائڈ پہ جاؤں۔ تو وہاں پہ میں نے 5 سال کام کیا، اور پھر اس کے بعد آئی ٹی، اور پھر آئی ٹی کے بعد سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں میں، جیسے موٹرولا ہو گئی، جیسے آئی بی ایم ہو گئی، جیسے ہیولٹ پیکرڈ، ایچ پی ہو گئی، الحمدللہ کوشش کرتا رہا کہ ہر اگلی جاب پہلے سے بہتر ہو، اور میں جو ہے کافی ترقی کی میں نے کریئر میں۔ اور جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس چیز کو اچیو کیا، اور وہ یہ کہ سارا میں نے یہ اچیو کیا
وداؤٹ اے کالج ڈگری. میں جب آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن چونکہ ہماری پوری فیملی یہاں موو ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ ایسی انوائرمنٹ نہیں تھی کہ میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی اور ہم لوگ جو ہیں تو وہ مطلب ہم لوگ کالج جا سکیں اور جاب پیرنٹس پہ چھوڑ دیں. تو بیسکلی ہمارے پیرنٹس نے بھی جاب کی اور میں نے اور میرے دونوں چھوٹے بھائیوں نے بھی جابیں اسٹارٹ کی امیڈیٹلی. تو اینی وے وداؤٹ کالج ڈگری میں اس لیول تک پہنچا، اور جہاں پر میں آج ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میں کیسی امریکہ ہی تھا کہ جہاں پر میں اس مقام پر پہنچ سکا، کیونکہ یہاں پر کام کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اینی وے، لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے صرف جاب پہ، اور آئی گیس یہ غلطی بھی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ اور لوگ جو ویڈیو سن رہے ہوں وہ یہ غلطی کریں، کہ ایسا ٹائم آ گیا کہ چونکہ میں نے ساری زندگی جاب پہ ہی فوکس کیا تھا تو میں نے کبھی بزنس کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے کوئی ریئل اسٹیٹ لینے کے بارے میں نہیں سوچا بزنس کے طور پہ، اور میں نے اور چیزوں میں کبھی اپنا مطلب اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا، تو جاب پہ ہی فوکس تھا. پھر اب جب سے پچھلے کوئی 10 سالوں سے جابس کے حالات تھوڑے سے امریکہ میں تھوڑی سی اکانومی یہ تو نہیں کہوں گا کہ خراب ہونے لگی، لیکن یہ آٹومیشن اور اے آئی اور اس سے پہلے کووڈ اور ان حالات میں یہاں پہ لے آفس وغیرہ بہت شروع ہو گئیں، تو میں بھی اس میں کافی افیکٹ ہوا. خیر اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں اور آپ کے پاس جاب ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اینڈ تک آپ کی جاب چلے گی. بہت سے جو ٹیکنیکل جو رولز ہیں وہ تو پڑی مچ اے آئی کی طرف اب چلے گئے ہیں. جو ہیلتھ کیئر وغیرہ ہے اس میں ابھی بھی ہیں جابس، لیکن وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ جو ہیلپ کسی ایکسپرٹ کے تھرو ملتی تھی وہ اب اے آئی کے تھرو مل رہی ہے. تو آج تو ٹھیک ہے اگر آپ ڈاکٹر وغیرہ ہیں آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فیوچر میں شاید ایسا نہ ہو، تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کریں. تو میرے خیال سے آپ کے پاس 2-3 ایونیوز ہونے چاہیے جاب کے علاوہ انکم کے. جب آپ کی شروع میں جاب ہو، آپ جو ہے تو جتنا پیسہ سیو کر سکیں، بچا سکیں، وہ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ اس کا پھر فائدہ آپ کو بعد میں ہوگا. لیٹ سے آپ نے 5 سال تک سیونگز کی ہیں اپنے لیے، گھر وغیرہ پھر ڈاؤن پیمنٹ دے کے آپ نے اپنے لیے ایک چھوٹا موٹا گھر لے لیا ہے، پھر 5-6 سال اور گزر گئے ہیں، آپ نے تھوڑے اور پیسے جمع کر لیے ہیں. اب کوشش کریں کہ ایک انکم پراپرٹی، ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی جو ہے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے لے لیں، تاکہ وہ جو آپ کو کرایہ آئے گا اس سے آپ کی مورگیج جائے گی، اور وہ آپ کو اگلے 20-25 سالوں میں جب آپ کی اپنی ہو جائے گی تو وہ آپ کے لیے ایک ایسیٹ بن جائے گا. اور رینٹس تو پڑی مچ جیسے جیسے دنیا آگے ٹائم آگے گزر رہا ہے تو رینٹس اوپر ہی جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے نا آپ کی جاب کے پراسپیکٹس کم ہوتے جائیں گے، تو اس ٹائم پہ آپ کے پاس اور کیا ایسٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹاک مارکیٹ کس طرح کام کرتی ہے، کیونکہ اوور ٹائم اگر آپ کے انویسٹمنٹس ہیں تو موسٹ لائکلی وہ بینک میں پیسہ رکھنے سے بہت بہتر ہیں کہ وہ آپ کے پاس انویسٹمنٹس جو ہیں وہ گرو ہوں، وہ بڑھیں ویلیو میں. تو وہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ کا کوئی نہ کوئی بزنس ہونا چاہیے. بہت بڑے بزنس کی بات نہیں کر رہا، آپ
یہ علی بابا وغیرہ سے یا چائنا سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے کے یہاں پر امریکہ میں ریٹیل میں بیچ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کہ بہت اچھا اپنا بندوبست کیا ہوا ہے. کوئی پروڈکٹ لانچ کی ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بیچی ہیں. ایک چھوٹی موٹی چیز جو $1 $2 کی ہے اس پہ علی بابا میں یا چائنا سے ملتی ہے, وہ یہاں پہ $15-20 کی آپ بیچ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ اپنے جتنے بھی خرچے نکال لیں کم از کم آپ ڈبل کر سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاب پہ صرف اپنے آپ کو فوکس مت رکھیں. یہ میری غلطی تھی, میں نے جاب پہ فوکس کیا, میں نے کوئی اور چیز نہیں کی. اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں, آپ ریئلٹر بن سکتے ہیں سائڈ پہ. کوئی چھوٹی موٹی بزنس, کوئی چلتا ہوا کوئی ریسٹورانٹ, کوئی کار واش, کوئی لانڈرومیٹ, کوئی مطلب بہت چیزیں ہیں. اپنا بزنس کا کچھ مائنڈ سیٹ رکھیں, بہت ضروری ہے یہ. تو انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کامنٹس میں کہ آپ نے امریکہ میں کوئی بزنس کی ہے یا کوئی انویسٹمنٹ پراپرٹی رینٹل وغیرہ کی, کچھ اس طرح کے کاموں میں آپ پڑے ہیں. کیونکہ میرے لیے تو میری غلطی تھی, میں صرف جاب پہ ہی فوکس رکھا. تو اب میں عمر کے ایک ایسے ٹائم پہ آ گیا ہوں جس میں کہ جاب ملنا تو مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ گزارا ہو رہا ہے ابھی بھی. لیکن اگر میں لائف میں 20-25 سال پیچھے جا سکوں یا جا سکتا تو میں ضرور سائڈ پہ کوئی نہ کوئی بزنس یا کوئی نہ کوئی اور انکم جنریٹنگ کوئی چیز پہ میرا فوکس ضرور ہوتا. تو اینی وے آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. اور اسپیشلی میں جو ینگ بچے ہیں جو اب کالج سے گریجویٹ ہو رہے ہیں, میں ان کے پرسپیکٹیو سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ ان کا مائنڈ لے کے جائیں کہ جاب کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بزنس ریلیٹڈ چیز ضرور کریں. تو اینی وے یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بات کریں گے. السلام علیکم.